السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 123 تک ہم تفسیر کر چکے سورہ البقرہ کی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، چاہے وہ اہل کتاب ہیں یا جن کو قرآن پاک ملا، وہ کتاب کا حق، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی جیسے وہ نازل ہوئی ویسے ہی اس کو پوری طریقے سے لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کروائیں کہ جو ان کو نعمت دی تھی کہ تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت عطا کی تھی، اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ لے کر یا سفارش کے ذریعے سے اس کی مدد کی جائے گی۔ آج ہم آیت نمبر 124 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربہ، اس کے رب، ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّہُنَّ، تو کر دیا ان کو پورا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا تھا، احکامات دیے تھے، ان میں وہ پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کن باتوں میں آزمایا گیا تھا؟ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں ڈالا۔ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی جلدی سزا مل جاتی ہے، لیکن باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور گھر سے نکلنے کے بعد انہوں نے ساری دنیا میں گھوم پھر کر تبلیغ کی، اور ان کی اولاد سے آگے انبیاء آئے، تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ بھی کلمات، 7 کلمات کی۔ اب وہ کیا کلمات تھے، کیا حکم اللہ تعالیٰ نے دیے؟ کلمات سے مراد یہاں پر احکامات ہیں کہ ان کو توحید کا حکم دیا گیا، نماز اور زکوٰۃ کا، بھلائی کا حکم دیا گیا، کہ وہ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، طہارت کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ان کے ذریعے بیت اللہ تعمیر کروایا گیا، اور ان کے ذریعے پھر حج اور طواف کے مناسک اور سارے چیزیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتائیں۔ تو فَأَتَمَّہُنَّ، وہ ان سارے احکامات کو میں پورے اترے۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، جاعلو کا، بنانے والا ہوں، تجھ کو، للناسی، لوگوں کے لیے، امامہ، رہنما، لیڈر، یعنی نیکی کے کاموں میں، خیر و بھلائی میں تجھے امام سمجھ کر لوگ تیری پیروی کریں گے۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو، یعنی جو آپ کی اولاد سے اچھے کام کریں گے انہیں تو خیر سے چنوں گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل کے سینکڑوں پیغمبر بھیجے، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جو اولاد میں سے اچھے ہوں گے وہ تو چنے جائیں گے، لیکن جو اچھے نہیں ہوں گے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خیر، یعنی نبوت کی خیر یا بھلائی نہیں ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو قرآن میں بہت کثرت سے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ بلا شبہ ان میں ایمان والوں کے لیے بیش بہا نصیحت اور سبق ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو منصب امامت عطا ہوا، جو بلند مرتبہ ملا، وہ رب کی مخلصانہ اطاعت اور فرما برداری اور راہ حق میں بے درے قربانیوں کا صلہ تھا۔ باپ اور قوم کو کھلی دعوت دینے اور طاغوت کا کھلا رد کرنے کے واقعات ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پھر عراق، شام، فلسطین اور عرب کے دیگر علاقوں میں دین کی تبلیغ میں ابراہیم علیہ السلام نے شدید مصائب و آلام اور مشقتیں برداشت کیں، مخالفتیں اور اذیتیں سہیں، اپنے ہی ہم وطنوں کے ہاتھوں آگ میں ڈالے گئے، اور بالآخر قوم کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کرنا پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام تمام مراحل میں ثابت قدم رہے، اور پھر اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو گئے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو شدید ترین آزمائشوں میں صبر اور عزم اور استقامت اور تسلیم و رضا کا اعلیٰ ترین پیکر ثابت کر کے دکھایا۔
اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قربانی کو ایسی قبولیت حاصل ہوئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو یادگار بنا دیا گیا، اور اس کے رب نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ آل ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ فضیلت کا مقام ہے کہ بعد میں انبیاء علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے آتے رہے۔ پھر جو کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں، لیکن یہاں ایک اصولی بات بیان کی گئی کہ ہر قسم کی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ منصب امامت و قیادت یا نبوت کسی بھی طرح نسلی یا نسبی نہیں ہے۔ نبی زادہ نبی ہو اور امام زادہ امام بنے، اس کا دار و مدار تو صرف اور صرف ایمان اور اخلاص اور راہ حق میں عزم و استقامت پر ہے، ورنہ کفر و شرک اور نافرمانی کی روش اختیار کرنے والے خواہ کسی بھی نبی سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہ ہوگا، وہ تو اللہ کے عذاب ہی کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اصولی وضاحت کرا کے اہل کتاب اور مشرکین عرب کی بڑی غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا گیا۔ آیت نمبر 125 وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے بیتا گھر کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ یا مرکز للناسی لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، کیونکہ اہل عرب میں قبائلی نظام تھا اور ان کے بیچ میں لڑائیاں جھگڑے لگے رہتے تھے، جس کی وجہ سے امن کی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ہم نے امن کی جگہ بنائی، تمہاری ان لڑائی جھگڑوں سے جان چھڑائی۔ وَاتَّخَذُوا اور بنا لو من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، یعنی مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تھیں تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے پتھر رکھ کے دیا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے، وہاں پر 2 نوافل یعنی پڑھنے کو کہا گیا طواف کے بعد۔ وَعَہِدْنَا اور تاکید کی ہم نے اِلیٰ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہر بیتیہ کہ تم پاک صاف رکھو میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، للطوافین واسطے ان کے جو طواف کرنے والے ہیں، والعاکفین اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ تو یہاں پر حصی اور معنوی دونوں طہارت مراد ہیں، یعنی ظاہری طور پر بھی صفائی کا خیال رکھنا اور معنوی طور پر یعنی ہر طرح کے شرک سے بیت اللہ کو پاک رکھا جائے۔ اور خانہ کعبہ کی صفائی کا کام کئی سال سے ہو رہا ہے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر ابھی تک یہ کام جاری و ساری ہے۔ اور اس میں پھر بیت اللہ اسلام کا قدیم ترین مرکز ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کرایا گیا۔ اور بیت اللہ جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا تھا، اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیس علیہ السلام نے جو کہ طوفان نوح میں گر کے تباہ ہو گیا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر عمالقہ نے بنایا تھا فلسطین میں جو تھے، اور فلسطین میں تھے موسیٰ کی قوم، ان کو حکم ملا تھا، انہوں نے بنایا تھا۔ قبیلہ جرہم نے اس کے بعد بنایا، پھر قصی ابن کلاب نے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، اس کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس کو بنایا، اس کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر نے، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد مسلسل اس کی تعمیرات میں تبدیلی اور توسیع ہوتی رہی اور تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرواتے رہے۔ تو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کرایا تاکہ وہاں خالص اللہ کی عبادت ہو، اور حکم دیا کہ اس کو طواف اور صلات وغیرہ کے لیے پاک رکھا جائے۔ گھر بار چھوڑ کر دور دراز علاقوں سے لوگ حج اور عمرے کے لیے آئیں، اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں تر ہوں اور ایمان کی تازگی سے قلب و ذہن کو سکون ملے اور آخرت کی یاد تازہ ہو۔ اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعے مسلم قوم کی اجتماعیت پروان چڑھے۔ بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابتاً اور امن کی جگہ بنایا گیا۔ مثابتاً سے مراد بار بار آنے کی جگہ، یعنی ایک دفعہ حج سے واپس جا کر پھر آنے کی دل میں لگن رہتی ہے۔ یہ اس گھر کی امتیازی شان ہے جو ہمیشہ ہی برقرار رہی۔ جاہلیت کے معاشرے اور مختلف فتنوں کے ادوار میں بھی حدود حرم میں قتال اور خون ریزی کو حرام سمجھا گیا۔
تو پھر اس کے بعد جو کہا گیا کہ اور حکم دیا تم مقام ابراہیم کو صلات ادا کرنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو گے۔ مقام ابراہیم کے معنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ تعمیر کعبہ کے دوران جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر رکھ دیا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو تعمیر کرتے رہے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ طواف کے ساتھ چکر مکمل کر کے اس مقام کو درمیان میں کر کے 2 رکعت صلات ادا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ، اور جب قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں قبائلی سسٹم کی وجہ سے ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو اس لیے انہوں نے امن کی دعا مانگی۔ اہلہ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، اس کے باشندوں کو بھی، من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھل دے۔ وقال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑے عرصے تک فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اس کو بے بسی کے ساتھ جہنم کے عذاب میں ڈال دوں گا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے بیت اللہ اور اس کے ارد گرد بستی میں بسنے والوں کے لیے کی تھی۔ یہ بستی کے لیے امن اور اس کے باشندوں کے لیے رزق کی دعا تھی۔ ایسی ہی دعا کا سورۃ ابراہیم میں بھی ذکر ہے جو اس موقع پر کی گئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ پھر کافی دور جا کر اس طرف رخ کر کے آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں بتایا گیا۔ اس دعا میں بستی کو امن کی جگہ بنانے اور آل ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بچانے کا ذکر ہے۔ یہ دعا صحیح معنوں میں ایک سلیم القلب اور منیب بندے کے جذبات اور احساسات کی سچی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کے خلیل کے دل میں بشریت کے تحت جتنا اپنے بیوی اور بچوں کا خیال ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے دین کا درد اور بنی نوع انسان کی ہدایت کا خیال و احساس ہے۔ اسی کا اظہار ابراہیم اس آیت اور اگلی آیات کے الفاظ میں ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی یعنی مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے امن و امان طلب کیا اور وہاں کے باشندوں سے ایمان والوں ہی کے لیے رزق، پھلوں اور میووں کی درخواست کی۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور خلیل کا ہر کام اللہ کی منشا اور پسند کے مطابق ہوتا ہے، چنانچہ نافرمانوں اور کافروں کے لیے دعا کرنے سے بھی گریز کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حلم اور عفو و درگزر کی شان ایسی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ باغیوں اور سرکشوں کے لیے بھی رزق کا وعدہ کیا گیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ بستی امن و سکون کا گہوارہ بنی رہی ہے اور وہاں رزق کی بھی فراوانی ہوئی ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جاری ہے، انشاءاللہ باقی آیات ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی جامع دعائیں مانگنے کی توفیق دے اور ہماری طرف سے بھی ایسی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔